السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کس طرح سے بنایا، کس طرح سے پیدا کیا۔ واقعہ کافی لمبا ہے، اس لیے اس واقعہ کو ہم نے 2 بھاگوں میں بانٹا ہے۔ پہلا بھاگ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا۔ اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے ایک موتی پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 سال تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا گیا، اس کے 4000 ستون کیے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 سال کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا خرگوش کے روپ میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ اس کے پاؤں تحت سرسرا سب سے نچلا حصہ سے اور موڑے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و 7 آسمان پر زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے۔ پھر حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت کالکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے سے ایک قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال کی راہ کی اور چوڑائی 40 سال کی راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی 100 سال راہ کی، چوڑائی 100 سال راہ کی ہے۔ اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا، لکھا۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ لکھ، میرا علم میری خدمت میں عرض کیا، شروع کس طرح کروں؟ فرمایا، فرمان ہوا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکریہ اور میرے حکم پر راضی ہوا، میں اسے صدیق بنا کر اٹھا لوں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقی کو ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا ورشا کی بوندوں اور پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو، اور کائنات قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی، یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق کے خاص ہیں، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، 5ویں حصے سے چاند، 6 حصے سے جنت، 7ویں حصے سے دوزخ، 8ویں حصے سے فرشتے، 9ویں حصے سے کرسی،
10वें हिस्से से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर मुबारक को दाहिनी तरफ अर्श के तकदीस में मशगूल रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। ऊंचाई और चौड़ाई उसकी 500 वर्ष की राह है। उस दाने पर अल्लाह ने नज़र की, हैबत से वह खुद ब खुद पिघल कर पानी हो गया। इसके बाद दखनी उत्तरी हवा को पैदा करके हुक्म दिया, तुम चारों कोनों पर इस पानी के मौज करो, झाग निकालो। तो उसकी कुदरत से आग पैदा हुई, वह पानी पर गई, उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच में हवा पर लटक गया। इस धुआं को अल्लाह ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान, चौथे से चांदी का आसमान, 5वें से सोने का, छठे से मरवारीत का और 7वें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का रास्ता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस पानी के झाग से मिट्टी, लाल मिट्टी की पीठ पैदा की, उसी जगह जहां आप खानाए काबा है। हज़रत जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल और इसराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोनों इस मिट्टी को फैला दो। इसके फैलाने से ये ज़मीन पैदा हुआ। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्ला बिन सलाम ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन को किस चीज़ से करार है? फरमाया, काफ, पहाड़ से ज़मीन और आसमान की हरियाली इसी का साया है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 वर्ष की राह है और पहाड़ के उस पार 7 ज़मीनें मुश्क की, 7 कफूर की और 7 चांदी की हैं। 70,000 अलम यानी झंडे हैं। हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद क्या है? फरमाया, एक अजगर है, उसकी लंबाई 2000 राह की है।